میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا ظلمت، اندھیرے اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبوت ملنے کے بعد 23 سال کے عرصے میں آپ نے دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ جس معاشرے کے اندر آپ کی آمد ہوئی ہے، وہ معاشرہ اتنا گرا ہوا تھا کہ کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپس کی نفرتیں اس قدر تھیں، 40 سال آپس میں جنگ کرتے تھے، لڑائیاں رہتی تھی۔ جہالت کی انتہا اس قدر تھی، ماں جیسی عظیم ہستی کو بھی وراثت میں تقسیم کرتے تھے، عورت سے نفرت کرتے تھے، بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، خون کے پیاسے رہتے تھے، شرم اور حیا نام کی چیز نہیں تھی، بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، بتوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ اتنی جہالت ان لوگوں کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، ایک پیغام دیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، جو میرے نبی پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ اس کی تائید کرے، وَنَصَرُوهُ اس کی مدد کرے، اولئک ھم المفلحون۔ اس سے قبل فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کے پیچھے چلے، اس نور کی اتباع کرے جو نور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اولئک ھم المفلحون، یہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، آپ کی تائید کرے، آپ کی عظمت اس کے دل میں ہو، اور وہ نور، وہ شریعت، وہ دین، وہ سیرت جو آپ پر نازل ہوئی اس کی اتباع کرے، یہ کامیاب ہے۔ اسی اعلان کو، اسی پیغام کو سنانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سالہ زندگی آپ نے مکہ کے اندر گزاری۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ آپ کو اپنے اختلاف میں فیصلے کرنے کے لیے فیصل بناتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ ایسی خوبصورت زندگی گزاری کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے تھے، دشمن بھی آپ کو سچا مانتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کتنی خوبصورت، لوگ آپ سے فیصلے کروا رہے ہیں۔ حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کے ساتھ نصب کرنا تھا
کیونکہ مشرکین نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اختلاف ہو گیا، ایک قبیلہ کہتا ہے ہم اٹھائیں گے، ہمیں اعزاز ملے، حجر اسود جنت کا پتھر۔ دوسرا قبیلہ کہتا ہے ہم اٹھائیں گے۔ قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑتے۔ انہوں نے کہا فیصلہ کرواتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مشرک ہیں مکہ کے، نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں کیونکہ یہ امانت دار ہیں اور سچے ہیں۔ آپ کی سچائی مکہ میں مشہور تھی، آپ کی امانت مکہ میں مشہور تھی۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ۔ چادر منگوائی، اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اٹھایا، چادر کے درمیان رکھا، اور ہر قبیلے کے ایک سردار کو بلایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار اس چادر کو پکڑ لے۔ سب نے چادر اٹھائی اور جا کر وہاں بیت اللہ کے قریب پہنچایا۔ آپ نے اٹھا کر اپنے ہاتھ سے وہاں رکھ دی۔ اختلاف ختم ہو گئے، اب کوئی نہیں کہہ سکتا، سب کو اعزاز مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوبصورت زندگی تھی، آپ یہی پیغام سنانے کے لیے جب صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے، عرب کا ایک رواج تھا کہ جب کسی بڑی خبر کی اطلاع دینی ہوتی کہ لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو جسم سے کپڑے اتار دیتے، ننگے ہو جاتے، اور وہاں سے کھڑے ہو کر اطلاع دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑی پہ تشریف لے گئے، آپ نے بھی اعلان کیا، لیکن آپ کے جسم پہ کپڑے تھے، ان کے رواج کے مطابق نہیں چلے۔ اعلان آواز وہی کی تھی، انا النذیر العریان، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب اعتماد کرنے والے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے جو انہیں پیغام سنایا کہ میری بات مانو، ایک لشکر آئے گا، اگر تم نے بات نہ مانی وہ اللہ کے عذاب کا لشکر ہوگا، اس میں تمہارا بڑا نقصان ہوگا۔ اس عذاب کے لشکر سے آنے سے پہلے تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ بس اس آواز کا سننا تھا، یہ ابتدا تھی کہ اس دھرتی پہ انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ اس دھرتی پر انسان جو جانور نما زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ صحیح انسان بننے والے ہیں۔ جو بیٹیوں سے نفرت کرنے والے ہیں، یہ بیٹیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ انقلاب کا پہلا اعلان تھا، آپ نے اعلان کر دیا۔ سب سے قریبی چچا ابو لہب مخالفت میں کھڑا ہو گیا، آپ کی ولادت کی خوشی میں باندھی آزاد کرنے والا، لیکن جو ہی آپ کے پیغام کو سنتا ہے، مقصد زندگی کو سنتا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اعلان کرتا ہے جس نور کی اتباع کا حکم ہے، فوراً اٹھا کر پتھر پھینکتا ہے۔ قرآن اس کی مذمت کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ مخالفت کب شروع ہوئی؟ جب انہیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کا مقصد بیان کیا، جب اس نور کے پیچھے چلنے کی دعوت دی، پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسے لوگوں پہ جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں انقلاب کیسے آیا۔ آپ اپنی محنت سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ جو ہی آپ پریشان ہوتے تو قرآن آ جاتا، اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا، جبرائیل آ جاتا،
اب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان اس لیے ہوتا ہوں لوگ میری سنتے نہیں جیسے انہیں سننی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں آپ پریشان نہ، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم وما علینا الا البلاغ المبین یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ میرا پیغام پہنچاتے رہیں، میرا پیغام پہنچاتے رہیں. جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیغام کو سنا ہے وہ قوم کے معزز بن گئے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، اسلام سے قبل میری یہ حالت تھی کہ میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا. امیر المومنین بننے کے بعد اس جگہ پہ پہنچے جہاں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہاں کھڑے ہو کر مخاطب کیا اپنے آپ کو کہ اسلام سے پہلے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہونے سے پہلے میری یہ حالت تھی، میں بکریاں چراتا تھا. میرا باپ کہتا تھا خطاب عمر تیرا کیا بنے گا، تو کیسے زندگی گزارے گا، تیری کیا حالت ہوگی. مجھے زدقوب کیا جاتا تھا، یہ الفاظ مجھے کہے جاتے تھے تو کسی کام کا نہیں ہے. لیکن آج آدھی دنیا کا حکمران اللہ نے بنا دیا. کیوں عزت ملی؟ راز کیا تھا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کے پیچھے چلے جو نور میرے نبی لے کر آئے، اس پیغام کے پیچھے چلے جو پیغام میرے نبی لے کر آئے، اس روشنی کے پیچھے چلے جو روشنی میرے نبی لے کر آئے. وہ پیغام کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی کا دین تھا، وہ اللہ کے نبی کی شریعت تھی، وہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی، وہ اللہ کے نبی کی سیرت تھی. آج بھی اگر امت مسلمہ ان ذلتوں اور پستیوں سے نکلنا چاہتی ہے، عروج تک جانا چاہتی ہے، انہیں اس نور کے پیچھے چلنا ہوگا جو نور میرے نبی لے کر آئے. مکہ کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. اتنی گری ہوئی قوم اگر ہدایت پہ آ سکتی ہے، اس نور کے پیچھے چل کے عروج حاصل کر سکتی ہے، آج کی قوم بھی عروج پہ جا سکتی ہے. آج گمراہیوں میں کیوں ہیں؟ ذلتوں اور پستیوں میں کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی جو پیغام لے کر آئے وہ افراد سے بھی نکل گیا، اجتماعیت سے بھی نکل گیا، قوموں سے بھی نکل گیا. ہمارے انفرادی مسائل کا حل، ہمارے اجتماعی مسائل کا حل، ہمارے قومی مسائل کا حل اللہ کے نبی کی سیرت میں ہے، اللہ کے نبی کی خوبصورت زندگی میں ہے. جب تک یہ قوم اس مبارک زندگی کو نہیں اپناتی یہ پستیوں میں رہے گی، یہ ذلت والی زندگی گزارے گی. مسلمان کا عروج، مسلمان کی ترقی اللہ کے نبی کی مبارک زندگی میں ہے. کیسی خوبصورت زندگی تھی، ایسا انقلاب برپا ہوا. کچے گھر ہیں، کچے گھر ہیں، خشک روٹی کھانے والے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے والے ہیں، لیکن امن کتنا ہے، محبت آپس میں کتنی ہے. اتنی محبت قرآن عرش الہی سے آیا ان کی محبت بیان کرنے کے لیے. رحماء بینہم، ایسی محبت کا پیغام کیسے ملا؟ ایک دوسرے پہ ترجیح دینے کا پیغام کیسے ملا؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ والے انصار تھے، مکہ والے مہاجر تھے. انصار نے مکہ والوں کی مدد کیسے کی؟ کیا کہتا ہے صحابی ایک دوسرے سے؟ بھائی میرے 2 باغ ہیں، تم مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے آگے ہو، تم ایسے کرو کہ ایک باغ تم لے لو، ایک باغ تم لے لو. میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان تمہیں دیتا ہوں، ایک مکان میں میری ضرورت پوری ہو رہی ہے. یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ محبتیں کہاں سے ملی؟ حضور نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان آیا ہے، کون خدمت کرے گا؟ یا رسول اللہ میں کروں گا.
گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ اس نے کہا بچوں کو کسی طریقے سے بہلاؤ، کوئی طریقہ اختیار کرو، ایک مہمان ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، یہی کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور چراغ بجھا دینا، مہمان کھانا کھاتا رہے، کیونکہ اسی کی بقدر کھانا۔ کیا قربانی، بچوں کو قربانی، خود قربانی، بیوی کو قربانی پہ کھڑا کیا، ایک نبی کے مہمان کی عزت ہو رہی ہے۔ یہ دل کیسے بدلے؟ صبح صحابی نے نماز فجر سرکار کے پیچھے پڑھی، اس کی شان میں قرآن آ چکا تھا، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ جذبے کہاں سے ملے؟ دو تاجر ہیں، دکان آمنے سامنے ہیں، ایک ہی طرح کا مال ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو کچھ دیر کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک تاجر کہتا ہے گاہک سے کہ بھائی میں آپ کو ایک بات کہوں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی چیز، یہی ریٹ، یہی دکان میرے سامنے والے بھائی نے بنائی ہے، میرے پاس تو کئی گاہک آ چکے ہیں، میری بچوں کی روزی کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرے سامنے والے بھائی کے پاس ایک گاہک بھی نہیں گیا۔ آپ ایسا کیجئے، آپ یہ چیز اس بھائی سے خرید لیجئے، یہ چیز اس بھائی سے خرید لیجئے، وہ بھی بیچارہ اپنے بچوں کی روزی لینے آیا۔ یہ جذبے کہاں سے ملے؟ خون کے پیاس سے، ماں کو وراثت میں تقسیم کرنے والے، بیٹی کو زندہ دفن کرنے والے، ایسا انقلاب دلوں میں آیا۔ پیچھے کیا تھا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ نور تھا، وہ پیغام تھا، وہ روشنی تھی جو میرے نبی لے کر آئے۔ آج گھروں سے یہ نور نکل گیا، اب کسی اور چیز کے ڈیرے ہیں، سوچیں بدل گئیں، فکر بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا۔ اللہ کیسے احمق ہیں کہ محبوب کی خوبصورت زندگی کو اپنی ترقی میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، محبوب کی زندگی میری ترقی میں کہتا رکاوٹ ہے۔ میں سنت پر عمل کروں گا، میری معاشرے میں عزت نہیں رہے گی، میری برادری مجھے کیا کہے گی؟ وہ احمق اور بے وقوف، اپنے الفاظ پہ غور کر، تو بات کیا کر رہا ہے؟ میری برادری میں عزت نہیں رہے گی اگر میں نے محبوب کی سنت کو اپنا لیا، اگر محبوب کے لائے ہوئے نور کو اپنا لیا۔ معاشرہ مجھے کیا کہے گا؟ برادری کیا کہے گی؟ دوست کیا کہیں گے؟ کیسی عقلوں پہ پردہ ہے! جس مبارک زندگی پہ عمل کر کے عرب کی دنیا میں انقلاب آ گیا، آدھی دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، پیچھے کیا تھا؟ کون سی طاقت تھی؟ بدر میں نکلنے والے کتنے تھے؟ 313,000 پر غالب آئے۔ فتح مکہ کے موقع پہ کتنے تھے؟ 10,000۔ غزوہ احد میں 1,000 ہیں، مقابلے میں 3,000۔ کس کو فتح مل رہی ہے؟ کون کامیاب ہو رہا ہے؟ احزاب میں کون کامیاب ہو رہا ہے؟ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس وہ نور تھا جو اللہ کے نبی لے کر آئے۔ آج وہ پیغام، وہ روشنی، وہ محبت، وہ نور ہمارے دلوں سے نکلا ہوا ہے، عظمت نہیں ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کو اپنی سوچ بدلنی ہے۔ جب تک یہ اپنی سوچ نہیں بدلتا، جب تک یہ اپنی فکر نہیں بدلتا، جب تک یہ اپنا زاویہ نگاہ نہیں بدلتا، یہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں پا سکتا، یہ کبھی سکون میں نہیں آ سکتا۔ اسے اپنے دل میں اس بات کو اتارنا ہے کہ میری ترقی کا راز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے میں ہے۔ میں ایک خامد ہوں، میں اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت پڑھوں کہ اللہ کے نبی کیسے خامد تھے، آپ کیسی زندگی گھر میں گزارتے تھے، اللہ نے محفوظ کر دی۔ ازواج مطہرہ نے گھر کی زندگی بتائی۔ میں ایک تاجر ہوں، میں اپنے نبی کی تجارت والی سیرت پڑھوں کہ میرے نبی تجارت کیسے فرمایا کرتے تھے، میرے نبی نے تاجر کے لیے کیا اصول بتائے ہیں، میں تو اس میں اپنی تجارت کروں گا۔ میں ایک ذمہ دار ہوں، میرے نبی نے اس کا کیا طریقہ بتایا، میں تو اس کے مطابق چلوں گا۔
میں ایک ملازم ہوں، میرے نبی نے ملازمت کے کیا طریقے بتائے، کیا عمل بتائے، میرے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کا وہ حصہ کیا پیغام دیتا ہے، میں تو اس کے مطابق چلوں گا، پھر مسلمان ترقی کی طرف جائے گا۔ آج گھروں سے سیرت نکل گئی، نور نکل گیا، آج قوم سے نکل گیا، تو مسلمان کہاں پہ کھڑا ہے؟ مسلمان اپنی غمی دیکھ لے، مسلمان اپنی خوشی دیکھ لے، ساری رواجوں سے بھری ہوئی ہے، رسموں سے بھری ہوئی ہے، رواج اور رسموں کو ترجیح ہے، محبوب کی خوبصورت زندگی پیچھے ہے، نور کی اتباع نہیں ہے، جس پر چل کے قومیں ترقی پایا کرتی تھی۔ اور آج کے مسلمان کا ایمان اتنا کمزور، اس نے محبوب کی زندگی کو ترقی میں رکاوٹ سمجھ لیا ہے۔ فکر کرنے کی ضرورت، سوچنے کی ضرورت۔ میرے عزیزو، ہر عمل سے پہلے کچھ لمحات، کچھ دیر سوچ لیا کریں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس میں میرے نبی کا عمل کیا تھا۔ کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی سیکھتا نہیں ہے، زندگی ہو گئی سنتے ہیں، سنتے ہی جا رہے ہیں، سنتے ہی جا رہے ہیں، لیکن عمل میں تبدیلی نہیں۔ زندگی ہو گئی محبوب کی زندگی سنتے ہوئے، محبوب کی سیرت سنتے ہوئے، آپ کی محبت کے واقعات سنتے ہوئے، کہ آپ سے محبت صرف انسانوں نے کی، آپ سے محبت کرنے والے جانور بھی تھے، پتھر بھی تھے، درخت بھی تھے۔ یہ آج کی یہ قوم جو ان درختوں سے عبرت حاصل نہیں کرتی جو محبوب سے محبت کیا کرتے تھے، یہ صاحب عقل انسان محبت نہیں کرتا، یہ محبت صرف کہتا ہے زبان سے اظہار کرنے کو، یہ محبت نہیں ہے۔ اظہار محبت، زبان سے محبت کا اظہار محبت نہیں ہے، اپنے عمل سے ظاہر کر کے دکھاؤ، تمہارا عمل بولے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جس نے میرے سے محبت کی وہ میری بات بھی مانے گا، وہ میری بات بھی مانے گا، اور جس نے میری اطاعت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محبت کی میری بات مانے گا، اور جس نے محبت تو کی بات نہ مانی وہ محبت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے، اسے اپنے علاج کی ضرورت ہے کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے محبوب سے محبت ہے، لیکن میری شکل محبوب جیسی ابھی تک نہیں بنی۔ زندگی ہوگی اعلان کرتے ہوئے، زندگی ہوگی سنتے ہوئے کہ کامیابی محبوب کے طریقوں میں ہے، لیکن اس کی شکل تبدیل نہیں ہوئی، اس کا لباس تبدیل نہیں ہوا، اس کے گھر کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، اس کی خوشی کا پروگرام تبدیل نہیں ہوا، اس کی غمی تبدیل نہیں ہوئی، اس کی تجارت تبدیل نہیں ہوئی، اس کی نجی زندگی تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ کس انداز سے یہ محبت کا اظہار کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ زندگی میں تو انقلاب نہیں آ رہا، اسی چہرے کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت کو صبح صبح اٹھ کے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند، عورت پسند، خوشبو پسند، اور مجھے یہ پسند کہ عورت پسند، خوشبو پسند، ایک نماز پسند، الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، 3 چیزیں پسند، تیسری نماز فرمائی۔ اب یہ محبوب تو فرما رہے ہیں مجھے یہ پسند، اور میرے بھائی کی کیا پسند؟ صبح سونا پسند، فجر کی نماز ضائع کرنا پسند، بستر پہ لیٹے رہنا پسند، نہیں، محبوب کی پسند۔ صحابہ فرماتے تھے ہم دیکھا کرتے تھے ہمارے محبوب کو کیا پسند ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی تشریف لاتے ہماری بڑی خواہش ہوتی ہم اپنے محبوب کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں، ہماری بڑی خواہش ہوتی، ہمارا بڑا دل کرتا، لیکن ہم جانتے تھے، ہم سمجھتے تھے اللہ کے نبی اپنے آنے پہ کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ حضرت انس راوی ہیں، ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم اپنے نبی کی آمد پہ کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، لیکن میرے محبوب اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں حضرت انس؟ کہ ہم محبوب کی پسند کو دیکھا کرتے تھے، دل بڑا چاہتا تھا کھڑے ہونے کو، لیکن نہیں کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ محبوب اس کو پسند نہیں فرماتے۔
آج کا مسلمان نبی کی پسند کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ اپنی خواہش کو دیکھ رہا ہے. کہتا میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، میں نے اپنا انداز اختیار کرنا ہے محبوب سے محبت کا. صحابہ فرما رہے ہیں ہم پسند دیکھا کرتے تھے کہ میرے نبی کس چیز کو پسند فرماتے. صحابی کا دل چاہ رہا ہے کہ نبی کو سجدہ کروں، محبوب نے فرمایا نہیں کر سکتے، جائز نہیں میری شریعت میں، صرف سجدہ اللہ کے لیے. صحابہ نبی کی پسند کو پسند بناتے تھے. اور ایک آج کا مسلمان ہے، اس کی پسند کچھ اور ہے. کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اظہار محبت کا نبی سے کرتا ہے، اور پسند کسی اور کو کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ محبت میں سچا نہیں ہے. یہ صبح سے لے کر شام تک کے عمل دیکھے گا کہ میرے نبی کا اٹھنا کیسے تھا، میرے نبی اٹھ کر وضو کیسے فرماتے تھے، اور میرے نبی نماز فجر کے لیے کیسے آتے تھے، میرے نبی صبح کا ناشتہ کیسے فرماتے تھے، گھر میں جاتے ازواج مطہرات نے جو زندگی بتائی وہ کیا تھی، میرے نبی کا لوگوں سے ملنا کیسے تھا، اخلاق کیسے تھا، معاشرت کیسے تھی، معاملات کیسے تھے. یہ تھوڑا تھوڑا جب سیکھتا رہے گا، یقین سے کہتا ہوں ایک وقت آئے گا اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. ابھی تک مسلمان نے سیرت کو سیکھنے کی نیت ہی نہیں کی، اور جنہوں نے کر رکھی ہے الحمدللہ ان کی زندگیوں میں سیرت کا نور بھی نظر آتا ہے. ہم سنتے ہیں کان سے، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. ہفتے کے بعد جمعے کی نماز میں کچھ سنا، جمعے کے نماز کے لیے آئے، کچھ سنا، اور 3 دن کے بعد بھول گئے کچھ سنا تھا. کیا سنا تھا پتہ نہیں کیا سنا تھا، بھول گئے. جب بھول گئے زندگی بدل نہیں رہی. 10 سال ہو گئے سیرت سنتے ہوئے، 10 سال ہو گئے زندگی نہیں بدلی. کیوں؟ بھول گئے. جمعے کی نماز پڑھنے آئے تھے، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، سنا، بڑا مزہ آیا، بڑی پیاری باتیں کی انہوں نے، بہت لطف آیا. صرف لطف ہی آیا، مزہ ہی آیا کہ نبی کی محبت کے تذکرے کر رہے تھے، نبی کی محبت کی باتیں سنا رہے تھے، نبی کی محبت کے واقعات سنا رہے تھے، بہت مزہ آ رہا تھا. بھئی مزہ ہی آ رہا تھا، زندگی میں تم اس پر عمل کر کے مزہ لے کے دیکھو. جس طرح سننے میں مزہ ہے نا نبی کی سیرت، اس طرح عمل کرنے میں سے زیادہ مزہ ہے. صحابہ سے پوچھو، اولیاء سے پوچھو، اولیاء سے پوچھو، ایک ایک سنت کو زندگی کا ان کا حصہ بن چکا تھا. ایک قدم اٹھانا بھی انہیں پسند نہیں تھا، بایاں پاؤں مسجد میں رکھنا بھی سخت ناپسند تھا کہ محبوب کے طریقے کے خلاف مسجد میں داخل ہو جائیں. باقی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ نیت کر لو کہ انشاءاللہ نبی کی سیرت سیکھیں گے، نبی کی سیرت سمجھیں گے، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. جو مرضی ہو جائے، برادری جو کہتی کہتی رہے، دوست کہتے کہتے رہیں، بیوی کیا کہتی کہتی رہے، میرے نزدیک تو میرے محبوب کی زندگی میرے لیے اللہ نے نمونہ بنائی ہے. بس فقط میرے محبوب کی زندگی. اور جو اس زندگی کو اپنائے گا، یقین سے کہتا ہوں اللہ کے نبی کی شفاعت بھی ملے گی، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی ملے گا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنتوں میں داخلہ بھی ہو جائے گا. اللہ ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.